الله الرحمن الرحيم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبور وأن يكتب عليها وأن تقطع۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے، ان پر لکھنے اور ان کو پاؤں سے روننے سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں قبروں کے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے، تو انسان کے جسم کا بھی ایک ادب ہے، اس کی بھی عزت ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں قبر کے اوپر بیٹھنے سے منع فرمایا، اور مذکورہ حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے سے منع فرمایا، یعنی قبر کچی رکھنا ہی سنت ہے، قبروں کو کسی بھی چیز سے پختہ نہ کیا جائے۔ اور عام طور پر آج کل یہ رواج بن گیا ہے کہ لوگ قبروں کو پختہ کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں، لوگ سارا زور قبر کو پختہ کرنے پہ لگا دیتے ہیں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ قبر کو پختہ نہیں کر سکتے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ صرف دکھلاوے کے لیے لوگ ہزاروں روپے قبر کو پختہ کرنے پر لگاتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کو دیکھنا چاہیے، لوگوں کی باتوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ ظاہر ہے جو رواج ہوتے ہیں ان کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سامنے آ جاتا ہے کہ آپ یہ کام نہ کرو، تو پھر اس سے انسان کو رکنا چاہیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر لکھنے سے منع فرمایا ہے۔ صرف اگر مردے کا نام و دیت لکھ دیا جائے تو یہ کافی ہوتا ہے پہچان کے لیے۔ اس کے علاوہ لکھنا اور خاص کر قرآنی آیات، متبرک کلمات لکھنا، یہ تو بے ادبی ہے، کیونکہ قبرستان عام طور پر ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں پر کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی دیوار نہیں ہوتی، کھلی جگہ پر ہوتے ہیں، تو وہاں جانور بھی آتے ہیں، جانور قبروں کے اوپر چڑھتے ہیں، پیشاب بھی کرتے ہیں۔ تو قبر کے اوپر اگر قرآنی آیات، متبرک کلمات لکھے ہوں تو انتہائی درجے کی بے ادبی ہے، اور لکھنے والے گنہگار ہوتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو اپنے پاؤں تلے روننے سے منع فرمایا، یعنی کوئی بھی شخص قبر کے اوپر پاؤں نہ رکھے، اس کے اوپر چلے نہ، اس کے اوپر بیٹھے نہ، کیونکہ اگرچہ وہ تو مٹی کا ڈھیر ہے لیکن اس کے اندر انسان دفن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت عطا فرمائی ہے، انسان کے جسم کا بھی ادب ہے۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان بال یا ناخن وغیرہ کاٹے تو اس کو چاہیے کہ ایسی جگہ پر پھینکے جہاں پر لوگوں کا گزر نہ ہو، راستے میں نہ پھینکے، کیونکہ یہ بال اور ناخن بھی انسانی جسم کا حصہ ہے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں، اللہ نہ کرے اگر کسی شخص کا بازو کاٹ دیا جائے یا کسی بیماری کی وجہ سے اس کی انگلی کاٹنی پڑ جاتی ہے، ٹانگ کاٹنی پڑ جاتی ہے، تو جو بھی جسم کا حصہ کاٹا جاتا ہے اس کو دفن کیا جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی پھینک دیا جاتا ہے، اگرچہ وہ پورا جسم نہیں ہوتا لیکن جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ بال اور ناخن بھی انسانی جسم کا حصہ ہے۔ بعض لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہ ان کے سامنے جب یہ بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہے، کون سی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بال اور ناخن راستے میں نہ پھینکے جائیں؟ تو ہر ایک جسم کے ہر ایک حصے کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں فرمایا، لیکن جب قبر کو، جو کہ انسانی جسم نہیں ہے، اس کے اندر انسانی جسم ہے، اس کو پاؤں سے روننے سے منع فرمایا ہے، تو پھر جسم کے اوپر پاؤں رکھنا، نہ تو زندہ کے جسم پر اور نہ ہی مردہ کے جسم پر پاؤں رکھنا، اس کو پاؤں کے نیچے روننا جائز ہے، کیونکہ جس طرح زندہ انسان کے جسم کا ادب ہے اسی طرح مردہ کے جسم کا بھی ادب ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسر عظم المیت کا کسر حی،
کسی میت یعنی مردہ کے ہڈی کو توڑنا ایسے ہی ہے جیسا کہ کسی زندہ کی ہڈی کو توڑنا، یعنی مرنے کے بعد بھی انسانی جسم کا جو مقام ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے بال اور ناخن وغیرہ کاٹ کر پہلے تو کوشش کریں کہ دفن کر دیں، اگر دفن نہ کریں تو پھر کم از کم ایسی جگہ پر پھینکیں جہاں پر لوگوں کا گزرنا ہو۔ تو بہرحال ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ قبروں کو پختہ کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اس رواج کو ختم کریں۔ ظاہر ہے جو انسان رواج کو ختم کرنے میں پیر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی زیادہ عطا فرمائیں گے۔ قبر کو اوپر سے پختہ کرنے سے میت کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ حدیث میں جو آتا ہے کہ قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے، اور یہ قبر جنت کا باغ یا جہنم کا گڑھا انسان کے اعمال سے بنتی ہے۔ اوپر سے قبر کو مزین کرنے، اس کو پختہ کرنے سے مردے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ کچی قبر کا زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پختہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور اسی طرح قبر پر لکھنے اور قبر پر پاؤں رکھنے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور جو ہے اور قبر بنانے میں جتنے بھی ہمارے علاقے میں ہمارے ہاں رسم و رواج چل رہے ان کو بھی چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے اجر و ثواب حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا